نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم۔ ناظرین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام تفسیر نصفی کا سلسلے وار درس جاری ہیں۔ آج کی اس نشست کا آغاز سورہ مؤمن سورہ غافر کی آیت نمبر 57 سے شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن اکثر الناس لا يعلمون وما يستوي الاعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ لخلق السماوات والارض، یہاں سے اللہ سبحانہ وتعالی اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے، یقیناً آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا یہ بڑا ہے لوگوں کو پیدا کرنے سے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کافروں کا جو نظریہ تھا کہ انسان مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، اللہ اس کا رد کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ انسان کی تخلیق تو بہت آسان چیز ہے، اس سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ جو پیدا کیا ہے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو پیدا کر سکتا ہے اور پیدا کیا تو انسان کو دوبارہ پیدا کرنے میں، دوبارہ زندہ کرنے میں اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن اکثر الناس لا يعلمون، یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا یہ بڑا ہے لوگوں کو پیدا کرنے سے، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ وما يستوي الاعمى والبصير، یہ آیت نمبر 58 ہے، 58۔ وما يستوي الاعمى والبصير، اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر نہیں ہیں۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وہ لوگ اور گناہ کرنے والا یعنی کفر کرنے والا، ایمان والے اور کفر کرنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، نیک اور بد دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ قلیلا ما تتذکرون، تمہارا نصیحت حاصل کرنا کیا ہی کم ہے۔ ان الساعۃ، یہ آیت نمبر 59 ہے، 59۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ قیامت کے متعلق فرما رہا ہے، ان الساعۃ، بے شک قیامت، لآتیۃ، ضرور آنے والی ہے، ضرور بضرور آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ قیامت کی آمد پر، قیامت کے وقوع اور قیامت کے آنے پر ایمان نہیں لاتے۔ آیت نمبر 57 کی تفسیر۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس لما كانت مجادلتهم في آیات اللہ مشتملة على انکار البعث وهو اصل المجادلة ومدارها، حجوا بخلق السماوات والارض لانهم كانوا مقرين بان الله خالقهما، فان من قدر على خلقها مع عظمهما فإن من قدر على خلقهما مع عظمهما كان على خلق الإنسان مع مهانته أقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون لأنهم لا يتأملون لغلبة الغفلة عليهم۔ لخلق السماوات والارض، یقیناً آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنا یہ بڑا ہے لوگوں کو پیدا کرنے سے، ولیکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اس بات کو۔ اب اس سے پہلے والی جو آیت ہے اس کا اور اس کا کیا تعلق ہے، ربط، اس کو بتا رہے ہیں صاحب نصفی، کہ اس سے پہلی والی آیت نمبر 56 میں، 56 میں اللہ تعالیٰ کفار اور مشرکین اللہ کی آیتوں کو جو جھٹلاتے تھے اور بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی پروف کے آیتوں کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے اور بحث کرتے تھے، بیجا بحث کرتے تھے،
تو اللہ تعالیٰ اس کا رد کرتے ہوئے فرما رہا ہے لما کانت مجادلتہم، جب ان کا جھگڑا، یہ کافروں کا جو جھگڑا ہے اللہ کی آیتوں کے بارے میں، ان کا جو اختلاف اور ان کی جو بحث ہے، یہ مشتمل ہے بعض کے انکار پر۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، ایک آیت کا وہ لوگ یہ بھی انکار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو یہ لوگ اس کا انکار کرتے تھے۔ تو ان کا انکار من جملہ جو چیزوں کا انکار کر رہے تھے لوگ، اس میں سے ایک چیز بعث ہے۔ بعث کا جو عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن جب پوری دنیا ختم ہو جائیں گی، پوری دنیا فنا ہو جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر دوبارہ تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ زندہ فرمائے گا، یہ حق ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن کفار اس کا انکار کرتے تھے لوگ کہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، تو ان کے انکار میں یہ بھی ایک چیز شامل تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی تفصیل کو بیان فرما رہا ہے، ان کا رد کر رہا ہے اور بتا رہا ہے وہ اصل المجادلہ، ان کے جھگڑے کی اصل بنیاد یہی ہے، یہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے تھے، آخرت کا انکار کرتے تھے۔ حجو، ان کو مغلوب کر دیا گیا، یہ دلیل پیش کر کے کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور آسمان اور زمین کو بنانا انسانوں کو بنانے سے زیادہ بڑی یعنی بڑا معاملہ ہے۔ جب انسان اس کے مقابلے میں یعنی معمولی ہے انسان کو، یعنی انسان کی تخلیق کا جو معاملہ ہے، آسمان اور زمین کا پیدا کیا جانا، یعنی آسمان اتنے طویل آسمان کو اللہ تعالیٰ جب بنایا، زمینوں کو جب اللہ تعالیٰ پیدا کیا، تو انسان کا پیدا کرنا تو اور آسان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو پیدا کیا تو انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی اللہ قادر ہے۔ حجو، ان کافروں کو یہ دلیل دے کر ان کو مغلوب کر دیا گیا، ہرا دیا گیا، آسمان اور زمین کی تخلیق کی دلیل دے کر کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ لِأَنَّهُمْ كَانُوا، کیونکہ یہ کفار اور مشرکین اقرار کرتے تھے، اس بات کو مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے۔ تو بے شک جو آسمان اور زمین کو ان کے بڑے ہونے کے باوجود بھی پیدا کرنے پر قادر ہیں، تو وہ انسان کو اس کے حقیر اور معمولی ہونے کے باوجود، یعنی حقیر اور معمولی ہونے کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ یعنی آسمان اور زمین کے بڑے ہونے کے باوجود بھی، عظیم ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کرنے پر جب قادر ہیں، تو وہ انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر بدرجہ اولا قادر ہے اللہ تعالیٰ۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ لِأَنَّهُمْ لَا يَتَأَمَّلُونَ، کیونکہ وہ غور و فکر نہیں کرتے، عقل سے کام نہیں لیتے، عقل کا استعمال نہیں کرتے، آیتوں میں غور و فکر نہیں کرتے۔ اللہ کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں کائنات میں، آسمان اور زمین کی جو تخلیق ہے، اور بھی کئی چیزیں ہیں، اس میں جب یہ لوگ غور و فکر نہیں کر رہے ہیں تو اس لیے یہ لوگ نہیں جانتے۔ لِغَلَبَةِ الْغَفْلَةِ عَلَيْهِمْ، کیونکہ ان پر غفلت کا غلبہ ہے، ان کی نگاہوں پر غفلت کے پردے پڑے ہوئے، اور یہ لوگ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِأَنَّهُمْ لَا يَتَأَمَّلُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کیونکہ وہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے، تأمل اور تدبر سے کام نہیں لیتے، تفکر سے کام نہیں لیتے، فکر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، عبرت حاصل نہیں کرتے۔ لِغَلَبَةِ الْغَفْلَةِ عَلَيْهِمْ، ان پر غفلت کے غلبے کی وجہ سے، یعنی اتنے غافل ہو گئے وہ لوگ، اتنے غافل ہو گئے، غفلت کے اتنے پردے ان کے نگاہوں پر پڑے ہوئے کہ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ لوگ اس بات کے بارے میں غور و فکر نہیں کر رہے ہیں۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، آیت نمبر 58۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ، اور ایمان لانے والے، ایمان والے، وہ ایمان اور نیک عمل کرنے والے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وہ لوگ اور گناہ کرنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَا الْمُسِيءُ میں لا زائدہ ہی، قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ تَتَّعِظُونَ، تمہارا نصیحت حاصل کرنا کیا ہی کم ہے، یعنی بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تَتَّعِظُونَ، تذکر یتذکر تذکرا، یہ باب تفاعل سے، تَتَّعِظُونَ، اتعظ یتعظ اتعاظ، اس کے معنی بھی نصیحت حاصل کرنا۔ تَتَذَكَّرُونَ بِتَائِنِ کوفی وَبِيَاءٍ، غیرہم،
وقلیلا صفت مصدر محذوف ای تذکرا قلیلا یتذکرون وما صلۃ زائدہ. اس کی قراتوں کے متعلق بتا رہے ہیں کہ تذکرون دو تاؤں کے ساتھ پڑھے کوفی اور دوسرے لوگ ایک ہی تا کے ساتھ پڑھے. یعنی تذکرون اور وہ بھی یا ان و تا ان اور ایک یا اور ایک تا کے ساتھ پڑھے یعنی غائب کے صیغے سے. یتذکرون پڑھے دوسرے لوگ. قلیلاً یہ صفت ہے مصدر محذوف کی, ایک مصدر محذوف ہے اس کی صفت ہے, یعنی تذکراً قلیلاً تتذکرون. اور یہ ما زائدہ ہے اور صلہ ہے. ان الساعۃ لآتیۃ, یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ اندھے سے مراد یہاں پر غالباً یعنی کافر مراد ہے, یعنی جو قدرت کی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی اللہ پر ایمان نہیں لا رہا, ایسا شخص گویا کہ اندھا ہے. اور جو شخص ان میں غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کرتا ہے, ایمان لاتا ہے, ایمان والا دیکھنے والا ہے, آنکھوں والا ہے, بصیرت اور بصارت والا ہے, اور یہ جو کافر ہے یہ اندھا ہے, یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اس کے بعد والی جو آیت ہے یہ اس کی وضاحت ہے, والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء. یعنی اس آیت میں اندھے سے مراد حقیقی اندھا نہیں ہے, اور دیکھنے والے سے مراد حقیقی دیکھنے والا, یہ مراد نہیں. مجازی معنی ہے. مجازی معنی کیا ہے؟ مجازی معنی یہ ہے کہ اندھے سے مراد کافر ہیں, یعنی وہ کافر جس کو اللہ تعالیٰ بینائی دیکھنے کی صلاحیت دیا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ خدا کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر ایمان نہیں لا رہا ہے, تو گویا کہ وہ آنکھوں سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے, بصارت اور بصارت سے, تو لہذا گویا کہ وہ اندھا ہے, اندھے کے درجے میں. یعنی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر بھی جو ایمان نہ لائے, کافر بنا رہے, وہ اندھا ہے. اور جو قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر ایمان لا لے تو وہ ایمان والا بینا ہے, دیکھنے والا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ آیت مبارکہ فرما رہا, والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. ایمان لانے والے, نیک عمل کرنے والے اور گناہ کرنے والے, نافرمانی کرنے والے, کفر کرنے والے, دونوں برابر نہیں ہو سکتے. آیت نمبر 59, ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا, یقیناً قیامت ضرور آنے والی ہے, لا ریب فیہا, اس کے آنے کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون, لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے. تو قیامت کے متعلق بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت یقیناً آئے گی, اور کب آنے والی ہے اس کے متعلق اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا, یقیناً قیامت ضرور آنے والی. یہ اس میں تاکید ہے. یہ انا حرف مشبہ بالفعل جو تاکید کے لیے آتا ہے, انا کا استعمال ہوا یہاں پر. الساعہ اس کا اسم ہے, لآتیۃ اس کی خبر ہے, خبر پر لام داخل کیا گیا, یہ بھی تاکید کے لیے. پھر لا ریب فیہا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور مزید تاکید, یعنی 3 تاکیدیں ہیں اس میں. لا بد من مجیئہا, یعنی قیامت کا آنا ضروری ہے, ضرور بضرور قیامت آ کر رہے گی, واقع ہو کر رہے گی. ولیس بمرتاب فیہا, اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں, شک نہیں کیا جا سکتا. لأنہ لا بد من جزاء, کیونکہ انسانوں کے اعمال کا بدلہ دینا ضروری ہے. لئلا یکون خلق الخلق للفناء خاصۃ, تاکہ مخلوق کا پیدا کیا جانا فنا کے لیے نہ ہو جائے. یعنی اگر حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا تو مخلوق کو پیدا کیا گیا, پھر وہ لوگ فنا ہو گئے, ختم, یہ مقصد ہے کیا؟ یہ نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ جزا اور سزا کے لیے انسانوں کو پیدا کیا. یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ جو زندگی دیا ہے اس میں انسان جو عمل کرے گا, آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے اس کو بدلہ دے. اچھے اعمال کا اچھا بدلہ اور برے عمل کا برا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا. ایمان والوں کو جنت عطا فرمائے گا, کافروں کو جہنم میں داخل کرے گا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ, اور لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے. لا يصدقون بها, یعنی اس کی تصدیق نہیں کرتے, کفار اس کو نہیں مانتے قیامت. تو اس قیامت کا انکار بھی کفر ہے. اس آیت سے میں معلوم ہوا کہ قیامت کا وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو کافر ہیں. ایمان والے قیامت کو مانتے ہیں. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ,
ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. آیت نمبر 60 ہے سورہ غافر سورہ مؤمن کی 60ویں آیت. وقال ربکم، اور آپ کے رب نے فرمایا، اور تمہارے رب نے فرمایا، ادعونی، تم مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، میری عبادت نہیں کرتے، مجھ کو نہیں پکارتے، میرے آگے نہیں جھکتے، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل ہو کر. وقال ربکم ادعونی اعبدونی استجب لکم اثبکم فالدعاء بمعنى العبادة كثير في القرآن ويدل عليه قوله ان الذين يستكبرون عن عبادتي. وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. وقرأ هذه الآية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وحدوني أغفر لكم. وهذا تفسير للدعاء بمعنى العبادة ثم للعبادة بالتوحيد. وقيل سلوني أعطيكم. سيدخلون جهنم، سيدخلون مكي وأبو عمرو داخرين صاغرين. وقال ربكم، اور آپ کے رب نے فرمایا، ادعونی، تم مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. تم مجھ کو پکارو، تم میری عبادت کرو، میں تم کو ثواب عطا کروں گا. بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، میری عبادت نہیں کرتے، میری عبادت سے انکار کرتے ہیں، تو وہ ان قریب جہنم میں داخل ہوں گے حقیر اور ذلیل بن کر. وقال ربکم، اور آپ کے رب نے فرمایا، ادعونی، تم مجھ سے دعا کرو، تم مجھ کو پکارو. یعنی ادعو کے معنی کیا ہے یہاں پہ؟ ایک معنی تو آتے ہیں پکارنا، دعا کرنا، اور ایک معنی ہے عبادت کرنا. یہاں پر عبادت کے معنی مراد لیے گئے. اعبدونی، تمہارے رب نے فرمایا کہ تم میری عبادت کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، اثبکم، میں تمہیں ثواب عطا کروں گا، جنت عطا کروں گا. فالدعاء بمعنى العبادہ، دعا یہاں پر عبادت کے معنی میں، اور یہ بہت سارے مقامات پر استعمال ہوا. دعا کا جو لفظ ہے قرآن میں اکثر کیا ہے، عبادت کے معنی میں استعمال ہوا ہے. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ، اسی پر، یعنی دعا بمعنى العبادہ، دعا عبادت کے معنی میں ہے، اس پر دلالت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ قول. بعد والا جو جملہ ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں، عن دعائی، مجھ سے دعا کرنے سے جو تکبر کرتے ہیں، یہ نہیں فرما رہا. پہلی آیت میں فرمایا، آیت کے ابتدائی حصے میں فرمایا کہ تمہارے رب نے فرمایا تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. یہاں پر دعا عبادت کے معنی میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی جو میری عبادت کا انکار کرتے ہیں، جو میرے آگے سر نہیں جھکاتے، جو مجھے خدا نہیں مانتے، وہ جہنم میں داخل ہوں گے. تو یہاں پر پہلی جگہ یعنی آیت کے پہلے حصے میں ادعو کا جو لفظ ہے وہ اعبدو کے معنی میں، یعنی تم میری عبادت کرو، میں تم کو ثواب عطا کروں گا، تمہیں جنت عطا کروں گا. اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ قول دلالت کر رہا ہے عبادت کے معنی پر. ان الذین یستکبرون، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، وہ ان قریب جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل اور خوار ہو کر. وقال علیہ، اب احادیث بھی لا کے بتا رہے ہیں کہ دعا بمعنی العبادہ ہے، عبادت کے معنی میں ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ ترمذی کی روایت ہے، رواہ الترمذی فی کتاب التفسیر، کتاب التفسیر میں اس روایت کو امام ترمذی نے بیان کیا. کتاب الدعوات میں بھی، اور ابو داؤد نے بھی اس کو روایت کیا ہے کتاب الصلاۃ باب الدعاء میں، حدیث نمبر 1479، اور ابن ماجہ میں نے بھی اس کو روایت کیا ہے کتاب الدعاء باب فضل الدعاء میں. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا وہ عبادت ہے، وہ دعا سے مراد عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے، دعا عبادت کے معنی میں ہے. وقرأ هذه الآیہ، پھر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائے. تو اس سے معلوم یہ ہوا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ دعا عبادت ہے، پھر اس کے بعد یہ آیت مبارکہ پڑھنا،
وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے فرمایا تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، یعنی تم میری عبادت کرو میں تم کو جنت عطا کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کریں گے، میری عبادت کا انکار کریں گے، تو وہ عنقریب جہنم میں داخل ہوں گے حقیر اور ذلیل ہو کر۔ تو اس آیت مبارکہ میں دعا کے بعد عبادت کا لفظ استعمال کیا گیا، ادعو کے بعد، تو ادعو کے معنی یہاں پر عبادت کرنے کے، تم میری عبادت کرو۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام استشہاد اور استدلال کے طور پر آپ نے بھی یہی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، اور آپ نے یہ فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے، دعا عبادت کے معنی میں، دعا خود ایک عبادت ہے، اور دعا عبادت کے معنی میں ہے، دو معنی بھی ہو سکتے۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہوا، اگر عبادت کے معنی لیے تو اس کا مطلب یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو تم میری عبادت کرو میں تمہیں جنت عطا کروں گا، تم کو ثواب عطا کروں گا یعنی جنت دوں گا۔ اور جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی جو مجھ کو خدا نہیں مانتے، میری عبادت نہیں کرتے، عبادت کا انکار کرتے ہیں، تو گویا کہ وہ کافر ہے، وہ جہنم میں داخل ہوں گے قیامت کے دن، داخرین ذلیل اور حقیر ہو کر۔ وعن ابن عباس، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو رئیس المفسرین ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، حبر الامہ ہیں، اس امت کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ آیت مبارکہ یہ ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور آپ کے رب نے فرمایا کہ تم میری عبادت کرو، تم مجھ کو پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو یہاں پر دعا کے معنی کیا ہے، ادعو کے معنی کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرما رہے ہیں کہ ادعونی کے معنی کیا ہے، وحدونی، تم میری توحید بیان کرو، مجھے ایک خدا مانو تو میں تمہیں ثواب عطا کروں گا یعنی جنت عطا کروں گا۔ وحدونی، تم میری توحید کو مان لو، میرے ایک خدا ہونے کو تم مان لو، اغفر لکم، میں تم کو بخش دوں گا۔ وہذا تفسیر للدعاء بمعنی العبادہ، یہ دعا بمعنی العبادہ یعنی دعا کی تفسیر ہے عبادت کے ذریعے پر، دعا کے معنی یہاں پر عبادت کے پر۔ اللہ نے جو فرمایا کہ تم مجھ سے دعا کرو یعنی تم میری عبادت کرو میں تم کو بخش دوں گا، تو پھر عبادت کی تفسیر کر رہے ہیں توحید سے۔ اللہ کی عبادت کرنے سے کیا مراد ہے یہاں پر، یعنی اللہ کو ایک خدا مانو تو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ وقیل، اور اس کے بعد جو آیت مبارکہ لائی جا رہی ہے، ان الذین یستکبرون، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے یعنی مجھ کو ایک ماننے سے جو تکبر کرتے ہیں، جو مجھے ایک خدا نہیں مانتے، جو توحید کا انکار کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، تو وہ عنقریب جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل اور خوار ہو کر، حقیر اور معمولی بنائے جا کر۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کی تفسیر فرما دی کہ یہاں پر ادعو سے مراد، دعا سے مراد یہاں پر توحید ہے، توحید اللہ کو ایک ماننا ہے، اور استجب لکم کے معنی ہیں اغفر لکم، میں تم کو بخش دوں گا، یعنی تمہارے رب نے فرمایا کہ تم مجھے ایک مانو، ایک خدا مانو، میں تمہاری مغفرت کر دوں گا۔ وقیلہ، اور ایک معنی اس کے بتا رہے ہیں، ادعونی کے معنی کیا ہے، وقال ربکم، اور آپ کے رب نے فرمایا ادعونی، تم مجھ سے دعا کرو، تم مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، تم میری عبادت کرو میں تمہیں ثواب عطا کروں، تم مجھے ایک خدا مانو میں تمہاری مغفرت کر دوں گا۔ اور ایک معنی ہے سلونی اعطیکم، تم مجھ سے مانگو، جو مانگنا ہے مجھ سے مانگو، اعطیکم، میں تمہیں عطا کروں گا۔ سیدخلون، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں یعنی جو میری عبادت کا انکار کرتے ہیں، جو میری توحید کا انکار کرتے ہیں، وہ جہنم میں داخل ہوں گے عنقریب داخرین ذلیل ہو کر، خوار ہو کر۔ سیدخلون، یہ باب نصرہ سے دخل یدخلو، داخل ہونا، مکی و ابو عمر سیدخلون، سیدخلون مکی اور ابو عمر، یعنی یہ دو قراء کرام، مکی اور ابو عمر، اس کو باب افعال سے بڑھے، سیدخلون فعل مجہول، ادخل یدخلو ادخال، داخل کرنا، سیدخلون عنقریب ان کو داخل کیا جائے گا، داخرین جہنم میں داخل کیا جائے گا، اس حال میں کہ وہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ یہاں تک آیت مبارکہ یعنی سورہ زمر، سورہ غافر، سورہ مومن کی 60 آیتیں مکمل ہو گئی۔
یہاں سے آیت نمبر 61 شروع ہو رہی ہیں اور 24ویں پارے کا 12واں رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا هو فأنا تؤفکون۔ كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون۔ الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين۔ یہ 5 آیتیں ہیں۔ اللہ الذی، آیت نمبر 61 سے لے کر آیت نمبر 65۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل، یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنے نعمتوں کا ذکر فرما رہا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو شکر گزاری، بندوں کو شکر گزاری کی طرف راغب کریں اور کافروں کو ایمان کی طرف اور ایمان والوں کو نیک اعمال کی طرف راغب کرنا اس کا مقصود ہے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل، اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا ہے، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، یعنی تاکہ تم اس میں آرام کرو اور آرام اور نیند کے ذریعے تمہیں سکون ملے۔ والنہار مبصرا، اور اللہ تعالیٰ نے دن کو بنایا ہے تمہارے لیے مبصرا، یعنی معاش کا ذریعہ، دن کو اللہ تعالیٰ بنایا ہے مبصرا تاکہ تم اس میں بیدار رہو، یعنی دیکھنے کے لیے، اس حال میں کہ اس میں دیکھا جاتا ہے، یعنی دن میں انسان بیدار رہتا ہے، تمام چیزوں کو دیکھتا ہے، معیشت دنیاوی کاروبار کرتا ہے، جاگتا ہے۔ ان اللہ، یعنی رات آرام کے لیے اور دن کام کاج کے لیے اللہ تعالیٰ بنایا ہے۔ ان اللہ لذو فضل، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا مہربان ہے، مہربانی فرمانے والا ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اللہ وہی ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے رات کو پیدا کیا، رات کو بنایا، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو، یعنی تاکہ تم آرام کرو، نیند حاصل کرو، تمہاری نیند پوری ہو جائے اور تمہیں سکون ملے۔ والنہار مبصرا، اور اللہ تعالیٰ دن بنایا ہے اس حال میں کہ دن میں دیکھا جاتا ہے، یعنی انسان بیدار رہتا ہے، دن آرام کے لیے نہیں ہے بلکہ دن کام کے لیے ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا مہربان ہے، خوب احسان کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ کے جو انعامات ہیں، اللہ کے جو اکرامات ہیں، اللہ کی جو نوازشات ہیں، اللہ کی جو عنایتیں ہیں، اللہ کی جو مہربانیاں ہیں، لوگ اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ ان نعمتوں کا تقاضا تو یہ تھا کہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ کا ذکر کرتے اور نیک اعمال کرتے۔ آیت نمبر یہ 61 مکمل ہو گئی۔ آیت نمبر 62، ذالکم اللہ ربکم، وہ اللہ تمہارا رب ہے، یعنی جس کے یہ صفات ہیں، جو رات اور دن کو بنایا ہے، جو تم پر مہربانی فرمایا، یہی تمہارا رب ہے، یہی اللہ تمہارا رب ہے، وہ اللہ تمہارا رب ہے۔ خالق و کل شیء، وہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، صرف دن اور رات کو نہیں بنایا بلکہ کائنات کی ہر چیز کو اللہ ہی پیدا فرمایا۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی معبود برحق ہے، وہی تنہا اور یکتا معبود ہے، معبود واحد وہی ہے، وہی خدائے واحد ہے، وہی خدائے برتر ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، بس تم کدھر پھرے جا رہے ہو، یعنی خدا کی توحید کو چھوڑ کر تم بتوں کی طرف کیوں مائل ہو رہے ہو، اس کی بارگاہ سے تم اپنی نگاہوں کو کیوں ہٹا رہے ہو، تم کدھر پھرے جا رہے ہو۔ یہ تمام اوصاف صرف اللہ ہی کے ہیں، رات اور دن بنانے والا اللہ ہے، ہر نعمت عطا کرنے والا اللہ ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، احسان کرنے والا اللہ ہے،
اور وہی اکیلا ایک خدا ہے، تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، لیکن تم اس کو چھوڑ کر بتوں کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ کذالک، آیت نمبر یہ 62 شروع ہو رہی ہیں، کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، کذالک اسی طرح یؤفک پھیر دیے جاتے ہیں وہ لوگ، اللہ کی توحید سے پھر جاتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے، یعنی اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے بھی اسی طرح اللہ کی توحید سے، اللہ پر ایمان لانے سے پھر جاتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے۔ پھر یہاں سے آیت نمبر 64 ہے، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، پھر اللہ تعالیٰ اپنے احسانات، اپنی نعمتوں کو بیان فرما رہا ہے۔ اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار بنایا، رہنے کا مقام بنایا، تمہارا ٹھکانہ بنایا، تمہارے لیے مستقر بنایا، تمہارے لیے مکان بنایا، تمہارے لیے موضع قرار بنایا، رہنے کا مقام بنایا، تمہاری رہائش کے لیے اللہ تعالیٰ زمین کو ہموار کیا، والسماء بنا، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا، وصورکم، اور وہ تمہاری صورتیں بنایا، یعنی آسمان اور زمین کو تمہارے لیے پیدا کیا۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو پیدا کیا، زمین کو بنا دیا قرار، رہنے کا مقام، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا، وصورکم، اور وہ تمہاری صورتیں بنایا، فاحسن صورکم، اور تمہاری بہترین صورت بنایا اللہ تعالیٰ، ورزقکم من الطیبات، اور تم کو پاکیزہ چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمایا۔ ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین، یہی ان صفات والا اللہ تمہارا رب ہے، جو صفات ذکر کیے گئے، آسمان اور زمین کو بنانے والا، تمہیں پیدا کرنے والا، تمہاری بہترین چہرے تمہیں عطا کرنے والا، حسن و جمال عطا کرنے والا، فضل و کمال عطا کرنے والا، رزق عطا کرنے والا، یہ جو عطا کرنے والا یہی اللہ تمہارا رب ہے، تمہارا پالن ہار ہے، تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، وہی تمہارا رب ہے، تم کو پالنے والا ہے۔ فتبارک اللہ، پس اللہ تعالیٰ برکتوں والا ہے، مبارک ہے اللہ تعالیٰ، رب العالمین، تمام عالمین کا رب ہے، صرف تمہارا ہی رب نہیں ہے بلکہ کائنات کے ہر ذرے کا رب اللہ ہی ہے، یعنی تمام مخلوقات کا، تمام فرشتوں کا، تمام جنات کا، تمام انسانوں کا، تمام رسولوں کا، تمام ایمان والوں کا، تمام کافروں کا، تمام عالمین کا، آسمان اور زمین کا، ہر عالم کا رب اللہ ہی، تمام عالمین کا رب ہے، پالن ہار ہے۔ هو الحی لا الہ الا ہو، یہ آیت نمبر 65 ہے۔ هو الحی، اللہ وہی ہے جو زندہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی زندہ رہنے والا ہے، اللہ ہی باقی رہنے والا ہے۔ هو الباقی، هو الحی لا الہ الا ہوا، وہی حی ہے، زندہ ہے، اپنی خودی سے زندہ ہے اللہ تعالیٰ۔ هو الحی لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی معبود برحق ہے۔ فاعبدوہ فادعوہ، پس تم اسی کی عبادت کرو، مخلصین لہ الدین، اسی کے لیے عبادت کو خاص کرتے ہوئے، یعنی اسی کی عبادت کرو اور اسی کی رضا کے لیے عبادت کرو، توحید اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو، یعنی اللہ کو ایک خدا مانو اور صرف اللہ ہی کے آگے تم سر جھکاؤ، غیر اللہ کے آگے اپنا سر نہ جھکاؤ، صرف اللہ کے آگے سجدہ کرو، غیر اللہ کو سجدہ نہ کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ کی رضا کے لیے ہی عبادت کرو، بندوں کو بتانے کے لیے یا ریاکاری کے لیے عبادت نہ کرو۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان فرمایا۔ ان 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ دن اور رات کے نظام کو بیان فرمایا، اس کی حکمتوں کو بیان فرمایا کہ دن رات اللہ تعالیٰ نے کس لیے بنایا ہے، انسان کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کو بنایا ہے، رات کو بنایا ہے انسان کی سکون کے لیے اور دن کو بنایا ہے انسان کے معاش کے لیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں پر بڑے احسانات فرمایا ہے، انسان کو رزق عطا فرمایا، انسان کے لیے اللہ تعالیٰ زمین کو ٹھکانہ بنا دیا، رہنے کا مقام بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، انسان کو اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات میں سب سے بہترین صورت میں اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا اور پاکیزہ چیزیں اللہ تعالیٰ انسان کے لیے پیدا فرمایا، اس کو بہترین رزق عطا فرمایا۔ تو ان تمام نعمتوں اور احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ انسان خدا کو مانے، خدا کی عبادت کرے، ایک اللہ جو ساری کائنات کا رب ہے اس کی توحید کو مانے، اس کو ایک خدا مانے اور اسی کے آگے اپنا سر جھکائے۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے، اسی میں نجات ہے، یہی دین اسلام کا مقصد ہے، یہی انبیاء کرام کی بعثت
اور رسولوں کی رسالت، انبیاء کی نبوت کا مقصد بھی یہی تھا کہ اللہ کے توحید کا پیغام انسانوں تک پہنچایا جائے، کہ تمام لوگ ایک خدا کی عبادت کریں اور بتوں کی عبادت سے بچیں، شرک اور کفر سے بچیں۔ آیت نمبر 61 سے لے کر آیت نمبر 65 کی تفسیر پیش کی جا رہی ہے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اللہ وہی ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے رات کو پیدا کیا، رات کو بنایا لتسکنوا فیہ تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، والنہار مبصرا اور دن کو بنایا تاکہ تم اس میں دیکھو، ہوا من الاسناد المجازی، یہ اسناد مجازی سے، یعنی اللہ تعالیٰ دن کو بنایا دیکھنے والا، دن دیکھنے والا نہیں ہے، دن میں انسان دیکھتا ہے، دن میں دیکھا جاتا ہے، تو یہ اسناد مجازی ہے، کیونکہ ابصار حقیقت میں اہل نہار کا ہے، دن میں جو لوگ رہتے ہیں وہ لوگ دن کو دیکھتے ہیں، دن میں دیکھتے ہیں۔ وقرن اللیل، اور رات کو ملا دیا گیا بالمفعول لہ، مفعول لہ کے ساتھ، لتسکنوا فیہ، رات کو اللہ تعالیٰ بنایا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور نہار کو اللہ تعالیٰ بنا دیا، والنہار، اور نہار کو جوڑ دیا گیا حال کے ساتھ، اس حال میں کہ اس میں دیکھا جاتا ہے، والنہار مبصرا ولم یکونا حالین، اور یہ دونوں حال نہیں ہیں یا مفعول لہ نہیں ہے دونوں، رعایتا لحق المقابلہ، مقابلے کے حق کی رعایت کرتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں، معنی کے اعتبار سے، لأن کل واحد منہما یؤدی مؤدی الآخر، ان دونوں میں سے ہر ایک یؤدی، اس کو ادا کیا جاتا ہے، مؤدی الآخر یعنی دوسرے کی جگہ، وَلِأَنَّهُ لَوْ قِيلَ لِتُبْصِرُوا فِيهِ فَاتَتِ الْفَصَاحَةُ، تو اس آیت میں یہ بتا رہے ہیں کہ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو بنایا مبصراً، دیکھنے والا، دن دیکھنے والا نہیں ہے، دن میں دیکھا جاتا ہے، تو یہاں پر مجازی معنی ہے برے فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، وَلِأَنَّهُ، کیونکہ اگر یہ کہا جاتا لِتُبْصِرُوا فِيهِ تاکہ تم اس میں دیکھو، تو یہاں پر فصاحت ختم ہو جاتی تھی، وہ فصاحت جو اسناد مجازی میں ہے۔ وَلَوْ قِيلَ، اور اگر کہا جائے کہ ساکنن، اگر کہا جاتا دن کو اللہ الذی جعل لکم اللیل سکنن، ساکنن اگر اللہ تعالیٰ فرماتا تو حقیقت جدا نہیں ہوتی مجاز سے، حقیقت اور مجاز میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ اذ اللیل، کیونکہ رات کو بیان کیا جاتا ہے سکون کے ساتھ حقیقت میں، الا تری، کیا تم نہیں دیکھتے، الی قولہم، یعنی عرب کے ادباء اور شعراء کے قول کی طرف، لیل ساجن کہتے ہیں لوگ، لیل ساجن ای ساکن، یعنی وہ رات جو سکون اختیار کرنے والی، لا ریح فی، جس میں ہوا نہ چلے، ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑی مہربانی کرنے والا۔ ولم یقل لمفضل او لمتفضل، لذو فضل، فرمایا اللہ تعالیٰ فضل والا ہے لوگوں پر، یعنی لوگوں پر مہربانی کرنے والا ہے۔ ذو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، ذو فضل، مہربانی والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ متفضل، اس میں فاعل کا صیغہ استعمال نہیں کیا گیا، یا مفضل نہیں فرمایا گیا، مفضل، مفضل کے معنی، افضال کے معنی بھی مہربانی کرنا ہے۔ لأن المراد، کیونکہ مراد کیا ہے یہاں پہ، تنکیر الفضل، فضل کا جو لفظ ہے اس کو نکیرہ لانا ہے، یعنی لذو فضل عظیم، اور یہ جو تنوین ہے تعظیم، عظمت کو بتانے کے لیے، یعنی بڑی مہربانی کرنے والا اللہ تعالیٰ، کوئی معمولی فضل نہیں فرمایا، بہت بڑا فضل فرمانے والا ہے لوگوں پر، اللہ کی مہربانی بہت بڑی ہے لوگوں پر، یہ بتانا مقصد ہے۔ وَأَن يَجْعَلَ فَضْلًا، وَأَن يُجْعَلَ، اور یہ کہ اس کو بنایا جائے ایسا فضل جس کا مقابلہ نہیں کر سکتا کوئی فضل، یعنی اللہ تعالیٰ ایسی مہربانی فرمایا لوگوں پر، ایسی مہربانی کوئی اور نہیں کر سکتا، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وَذَلِكَ، اور یہ چیز اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ فضل کی، یعنی فضل کے لفظ کو اضافت کے ساتھ استعمال کیا جائے، لذو فضل، لذو فضل عظیم، فضل میں جو تنوین ہے، تنوین یہ عظمت پر دلالت کر رہی ہے، تنوین تعظیم کے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسا فضل فرمانے والا، ایسا بڑا فضل لوگوں پر کرنے والا ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ ایسی مہربانی کرنے والا ہے
ایسی مہربانی لوگوں پر کوئی اور نہیں کر سکتا۔ وَلَمْ يَقُلْ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے، ان نعمتوں اور ان احسانات کا لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَلَمْ يَقُلْ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ حَتَّى لَا يَتَكَرَّرَ ذِكْرُ النَّاسِ لِأَنَّ هَذَا التَّكْرِيرَ تَخْصِيصًا لِكُفْرَانِ النِّعْمَةِ بِهِمْ وَأَنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ فَضْلَ اللَّهِ وَلَا يَشْكُرُونَهُ كَقَوْلِهِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ وَقَوْلُهُ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ ولم یقل، یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ نہیں فرمایا۔ آیت کا پہلا حصہ کیا ہے؟ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت بڑا فضل کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں کرتے۔ جملہ ایسا ہونا چاہیے تھا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ، لیکن وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاس، ناس کو ظاہر فرمایا، لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، کیونکہ یہ جو تکرار لائے ہیں ناس ناس، آیت کے پہلے جملے میں بھی ناس کا لفظ استعمال کیا گیا، دوسرے جملے میں بھی ناس کے لفظ کو ظاہر کیا گیا، ضمیر نہیں لائے۔ کیوں نہیں لائے؟ یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو ناشکری کرنا ہے، ناشکری بنا انسانوں کے ساتھ ہی خاص، تمام مخلوقات میں ناشکرہ اگر کوئی ہے تو انسان ہی ہے، یہ انسانیت انسانوں کی ہی خاصیت ہے۔ وَأَنَّهُمْ، اور انسان وہی ہے جو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت اور اس کی مہربانیوں اور اس کے نوازشات کا انکار کرتے ہیں، یعنی جھٹلا دیتے ہیں، نہیں مانتے اللہ کے احسانات۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ وَلَا يَشْكُرُونَهُ، اور اللہ کے نعمتوں اور مہربانیوں کی شکر گزاری بھی نہیں کرتے، یعنی ناشکری انسانوں کی طرف سے زیادہ ہے اور انسانوں کا ہی یہ خاصہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کیا، یعنی فرشتے اللہ کی ناشکری نہیں کرتے، دوسرے مخلوقات اللہ کی ناشکری نہیں کرتے، انسان ہی ایک ایسا شخص ہے جو اللہ کی ناشکری کر رہا ہے۔ قَقَوْلِهِ تَعَالَى، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، بے شک انسان بڑی ناشکری کرنے والا ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 66۔ اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرمایا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، بے شک انسان بہت بڑا ہی ظالم اور ناشکرہ ہے، بہت ہی ناشکری کرنے والا ہے، اللہ کی نعمتوں کا اظہار نہیں کرتا، اللہ کی نعمتوں کو نہیں مانتا، اس کو انکار کرتا ہے، اس کو جھٹلا دیتا ہے۔ یعنی ناشکری یہ انسانی شیوا ہے، انسان کا شعار ہے، انسان کا مزاج ہے، انسان کی طبیعت ہے، انسان کی جبلت ہے، انسان کی خاصیت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ناس کا لفظ دوبارہ استعمال فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، یقیناً اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں پر بڑا مہربان ہے، بڑا فضل، بڑا احسان کرنے والا ہے، بڑی مہربانی کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، اللہ کی شکر گزاری نہیں کرتے۔ اب یہاں سے آیت نمبر 62 کی تفسیر ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہوا فانا تؤفکون، وہ اللہ تمہارا رب ہے، وہ سے اشارہ ہے اللہ کے مذکورہ صفات کی طرف، دن رات کا بنانے والا، احسان کرنے والا جو ہے وہ اللہ تمہارا رب ہے، تمہیں پالنے والا ہے، تمہارا خالق ہے، خالق و کل شیء، ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پس تم اللہ کو چھوڑ کر کدھر جا رہے ہو؟ توحید سے کیوں تم پھر رہے ہو؟ کیوں توحید سے تم منہ موڑ رہے ہو؟ شرک کی طرف تم کیوں جا رہے ہو؟ فَأَنَّا، تم کیسے پھرے جا رہے ہو؟ تعجب ہے تم پر کہ یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے بھی، یہ تمام چیزیں جانتے ہوئے بھی، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھتے ہوئے بھی، دن اور رات کے نظام کو دیکھتے ہوئے بھی، اور اللہ کی نعمتوں اور احسانات کو دیکھتے ہوئے بھی
تم خدا کی عبادت کو چھوڑ کر، خدا کی توحید کو چھوڑ کر، خدا کی الوہیت کو چھوڑ کر، خدا کی خدائی کو ماننے کے بجائے تم شرک کی طرف کیسے پھرے جا رہے ہو؟ تم پر افسوس ہے، تعجب ہے تم۔ ذالکم الذی خلق لکم اللیل والنہار اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا هو فأنا تؤفکون۔ لا الہ الا هو اخبار مترادفۃ ای هو الجامع لهذه الاوصاف من الربوبیۃ والالہیۃ وخلق کل شیء والوحدانیۃ فأنا تؤفکون۔ فکیف ومن وجہ فکیف ومن وجہ تصرفون عن عبادتہ ومن ای وجہ تصرفون عن عبادتہ الی عبادت الاوثان۔ ذالکم وہ یعنی جس نے تمہارے لیے دن اور رات کو پیدا کیا، تمہارے لیے دن رات کو پیدا کرنے والا وہ اللہ، وہ تمہارا رب ہے، وہی اللہ تمہارا رب ہے، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ یہ ایک کے بعد دوسری خبر ہے، اخبار مترادفہ۔ هو الجامع یعنی اللہ وہی ہے جو ان تمام اوصاف کا جامع ہے، تمام اوصاف اللہ کے اندر موجود ہیں۔ کیا ہے؟ ربوبیت بھی ہے اللہ کے اندر، اللہ رب ہے اور اللہ الہ ہے، معبود ہے، اور اللہ تعالیٰ خالق ہے ہر چیز کا، اور اللہ کے اندر وحدانیت ہے، ربوبیت، الوہیت اور خالقیت، خالق ہونا اور وحدانیت، یہ تمام اللہ کے صفات، یہ تمام صفات کا جو جامع ہے وہی اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فأنا تؤفکون، پس پھر کیسے اور کس طریقے سے، کس وجہ سے تم اللہ کی عبادت سے پھر رہے ہو، پھیرے جا رہے ہو، متوجہ ہو رہے ہو بتوں کی عبادت کی طرف؟ یعنی جس خدا کے اندر یہ تمام صفات موجود ہیں، جو تمام صفات کا جامع اور کامل ہے، اس کے تمام صفات کامل ہیں، وہ اس کی ذات کامل ہے، وہ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے، ایسے خدا کے ہوتے ہوئے تم بتوں کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ تم پر افسوس ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ کی ذات اور اللہ کے صفات، صفات کاملہ کا ذکر ہے، اور اللہ کی توحید کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد اللہ کے احسانات کا ذکر کرتے ہوئے مخلوق کو، بندوں کو خدا کی توحید کی طرف، خدا پر ایمان لانے کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، اور بت پرستی کی مذمت کی جا رہی ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام صفات کا مالک، تمام صفات کا اللہ تعالیٰ پیکر ہیں، تمام صفات کا اللہ تعالیٰ جامع ہیں، تمام کمالات اللہ تعالیٰ کے اندر موجود ہیں، صفات کاملہ والا ہے جب اللہ تعالیٰ کی ذات بھی بے مثال ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا ہے، واحد ہے، اور صفات میں بھی یکتا ہے، بے مثل اور بے مثال ہے، اور مخلوق پر اللہ تعالیٰ کے بڑے احسانات ہیں، اور خاص طور پر انسانوں پر اللہ کے بڑے احسانات ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کو مانا جائے، لا الہ الا اللہ کہا جائے، لا الہ الا اللہ پر ایمان لایا جائے، اور بت پرستی اور شرک سے بچا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں کافروں کو ایمان کی دعوت اللہ نے پیش فرمائی، اور اپنے صفات کمال کو اللہ تعالیٰ بیان فرمایا، اور اپنی ربوبیت اور اپنی الوہیت اور اپنی وحدانیت کا اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ آیت نمبر 63، کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون۔ اسی طرح جس طرح کفار مکہ اور سرداران قریش توحید سے منہ پھیر لیے، تو اسی طرح پھیر دیے جاتے ہیں وہ لوگ، حق سے پھیر دیے جاتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ یعنی ان سے پہلے والے بھی کفار و مشرکین کا یہی انداز تھا، ان کی یہی روش اور یہی ان کا معاملہ تھا کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے، اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے تھے۔ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، یہ آیت نمبر 63 ہے، 63۔ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، ای کل من جحد بآیات اللہ ولم یتأملها ولم یطلب الحق افک کما افکوا۔
اسی طرح پھیر دیے جاتے ہیں حق سے پھیر دیا جاتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے تھے. ای کلو من جحدا، یعنی ہر وہ شخص جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کر دیا اور اس میں اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا اور اس میں غور و فکر نہیں کیا اور حق کو تلاش نہیں کیا، حق کو طلب نہیں کیا، تو وہ حق سے ہٹا دیا گیا، حق سے پھیر دیا گیا، جیسا کہ یہ لوگ حق سے پھر گئے کفار مکہ. اب یہاں سے آیت نمبر 64. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین. اللہ وہی ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے زمین کو قرار بنا دیا، رہنے کا مقام، رہائش کا مقام بنا دیا، مستقر بنا دیا تمہارے لیے، تمہارے تمکن اور تمہارے قرار اور تمہاری زندگی گزارنے کے لیے، تمہاری رہائش کے لیے، تمہارے ٹھکانے کے لیے ایک مقام بنا دیا، تمہارے لیے رہنے کی جگہ بنا دی. والسماء بنا، اور آسمان کو چھت بنا دیا تمہارے فائدے کے لیے. وصورکم، اور تمہاری صورتیں بنایا. فاحسن صورکم، تمہاری صورتوں کو اللہ تعالیٰ بہتر بنا دیا، حسن صورت بھی عطا کیا تم کو. فتبارک اللہ ورزقکم من الطیبات، اور تم کو پاک اور صاف اور لذیذ غذائیں تم کو عطا فرمایا، اس میں سے رزق عطا فرمایا. ذالکم اللہ ربکم، وہ اللہ تمہارا رب ہے جو ان صفات سے متصف ہے، یعنی زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا اور تم کو وجود بخشنے والا، تم کو بہترین سانچے میں ڈھال کر اس نے پیدا کیا اور تم کو کئی چیزوں سے رزق عطا فرمایا، پاکیزہ چیزوں سے. یہ چیزوں اور یہ نعمتیں عطا کرنے والا، یہ تمام چیزیں تمہیں فراہم کرنے والا، عطا کرنے والا، یہی اللہ تمہارا رب ہے. فتبارک اللہ، پس اللہ تعالیٰ کیا ہی مبارک ہے، برکتوں والا ہے. رب العالمین، وہ تمام عالمین کا رب ہے. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا مستقرا، اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار بنا دیا، مستقرا یعنی رہنے کی جگہ بنا دیا. والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا تمہارے اوپر. سقفا فوقکم وصورکم، اور تمہاری صورت پیدا کیا، تمہاری صورت بنایا. فاحسن صورکم، وہ تمہاری صورتوں کو خوبصورت بہتر بنایا. قیل، کہا گیا، لم یخلق حیوانا احسن صورتا من الانسان، کسی بھی مخلوق کو، کسی بھی جاندار کو اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کیا جو زیادہ خوبصورت ہو انسان سے، صورت کے اعتبار سے. یعنی انسان کو تمام مخلوقات میں سب سے بہترین صورت والا بنایا اللہ. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. وقیل، اور کہا گیا، لم یخلقہم، اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا نہیں کیا منکوسین، الٹے، یعنی جانوروں کا سر نیچے. اللہ تعالیٰ انسان کو ایسا نہیں پیدا کیا، انسان کا سر اوپر ہے، سیدھا اللہ تعالیٰ کھڑا پیدا کیا. بعض جانور سجدے کی حالت میں، بعض کے سر جھکے ہوئے، بعض رکوع کی حالت میں، ایسا نہیں بنایا اللہ تعالیٰ. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ تعالیٰ تم کو پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا فرمائے. الذی، ذات، عمدہ، پاک صاف، لذیذ غذائیں اللہ تعالیٰ تم کو عطا فرمائے. ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین، وہی اللہ جو تمہارا رب ہے. فتبارک اللہ، اللہ تعالیٰ مبارک ہے، برکتوں والا ہے. رب العالمین، جو تمام عالمین کا پالن ہار ہے، تمام عالمین کا رب ہے. هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین. هو الحی، آیت نمبر 65 ہے. هو الحی، اللہ وہی ہے جو زندہ ہے. هو الحی، وہی زندہ ہے. لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. فادعوہ، بس تم اسی کی عبادت کرو. مخلصین لہ الدین، عبادت کو اس کے لیے خاص کرتے ہوئے. الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے. ان 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ اپنی احسانات اور انعامات کو بیان کرنے کے بعد خاص طور پر اللہ تعالیٰ ہر آیت میں اپنی ذات و صفات کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرمائے. کبھی صفت
خالق کو اللہ تعالیٰ بیان کیا، صفت خلق کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرمایا، کبھی صفت رزاقیت کو بیان فرمایا، کہیں خالقیت کو بیان کیا، کہیں ربوبیت کو بیان کیا، کہیں الوہیت کو بیان کیا، کہیں وحدانیت کو بیان کیا، کہیں صفت حیات کو بیان کیا، کہیں صفت علم کو بیان کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں ذات و صفات دونوں کی معرفت کی طرف لوگوں کو متوجہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو تمام صفات کمال سے متصف ہے، اللہ کے تمام صفات کامل ہیں، صفات بے مثال ہے، اللہ کی ذات بھی بے مثال ہے، اور خدا تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا ہے، واحد ہے، اور وہی الہ حق ہے، الہ الحق ہے، یعنی حقیقی معبود وہی ہے، سچا معبود وہی ہے، لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس میں شرک کا اللہ تعالیٰ رد کر دیا، تردید فرما دیا، مشرکین کے مشرکانہ نظریات کا اللہ تعالیٰ رد کر دیا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا رب ہے اور تمام عالمین کا رب ہے، ہر چیز کا خالق وہی ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر یہ فرما رہا ہے کہ هو الحی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے جو زندہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فادعوہ، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات کو بیان کرنے کے بعد فرما رہا ہے کہ فادعوہ، یہاں پیغام دیا جا رہا ہے، انسانیت کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم سب اللہ ہی کی عبادت کرو، ایک خدا کی عبادت کرو، اور وہ اللہ ہے، مخلصین لہ الدین، عبادت کو اسی کے ساتھ خاص کرتے ہوئے، یعنی اسی کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور صرف اس کی رضا کے لیے عبادت کرو۔ یہی قرآن کا پیغام ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ هو الحی لا الہ الا ہوا، آیت نمبر 65 ہے، وہی اللہ ہے جو زندہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فادعوہ، بس تم اسی کی عبادت کرو۔ فادعو، دعا بمعنی العبادہ ہے، فاعبدوہ، بس تم اسی کی عبادت کرو، مخلصین لہ الدین۔ اب اس پہ تاکید کی جا رہی ہے کہ اس کے لیے دین کو، اطاعت کو، عبادت کو خالص کرتے ہیں، شرک سے اپنی عبادت کو پاک کرو، یعنی شرک مت کرو، شرک سے پاک عبادت کرو، یعنی ایسی عبادت کرو جس میں صرف اللہ کی عبادت، اس میں کوئی غیر شامل نہ ہو، غیر اللہ کی عبادت نہ کرو، صرف اللہ کے آگے اپنا سر جھکاؤ، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اطاعت، اطاعت کو خالص کر دو اللہ کے لیے، شرک سے پاک کرو، ریاکاری سے پاک کرو، قائلین، یہ کہتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ توحید کی اللہ تعالیٰ تلقین فرمایا، توحید کا حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ ہی کو پکارو، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ پھر دوسری آیت میں مخلصین لہ الدین میں توحید اور اخلاص دونوں کی طرف اشارہ ہے، اللہ کی عبادت کرو اس طریقے سے، اس حال میں کہ تم اللہ کے لیے عبادت کو خاص کرو، یعنی صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہ توحید ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے عبادت کرو، یہ اخلاص ہے، اللہ کی رضا کے لیے، مخلوق کو خوش کرنے کے لیے یا مخلوق کو بتانے کے لیے عبادت نہ کرو، بلکہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی کے لیے عبادت کرو۔ یہی قرآن کا پیغام ہے، یہی قرآن کا میسج ہے، یہی نجات کا یہ سبق ہے، نجات کا درس ہے کہ توحید میں اور اخلاص میں ہی نجات ہے، یعنی ایک خدا کو مانے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا ایمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اللہ کی رضا کے لیے نیک اعمال کریں، اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ وعن ابن عباس، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، فلیقل، چاہیے کہ اس کے فوری بعد یہ کہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ تو اب یہ آیت کی روشنی میں آپ فرما رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ جب پڑھے تو اس کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین بھی کہے ور، کیونکہ اس آیت میں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بیان فرمایا، هو الحی لا الہ الا ہو،
اللہ وہی ہے جو زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الحمدللہ رب العالمین ہے اس کے بعد۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین میں توحید کا درس ہے، اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر سورہ زمر، سورہ غافر کے 65 آیتیں الحمدللہ مکمل ہو گئی۔ اگلی نشست کا ہم آغاز انشاءاللہ سورہ زمر، سورہ غافر، سورہ مؤمن کی آیت نمبر 66 سے ہم انشاءاللہ درس کا آغاز کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہمارے اس درس کو قبول فرما، اس کے ذریعے مولا ہزاروں لاکھوں کروڑہ افراد کو فائدہ پہنچا اور اس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے۔ یا رب العالمین، جو اس درس میں شامل ہے، جو سننے میں سنانے میں شامل ہے، مولا سب کو اپنی رحمتوں اور نعمتوں اور سعادتوں سے مولا دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرما۔ مولا مجھ کو اور ہمارے تمام اہل خانہ اور ہمارے تمام دوستوں کو مولا عافیت عطا فرما، خاص طور پر جناب سید محمد عبدالواسع حسینی، امان اللہ نورانی اور ان کے اہل خانہ کو مولا، ان کے گھر والوں کو اور بچوں کو مولا صحت اور عافیت تندرستی عطا فرما، سلامتی اور عافیت ہم سب کو عطا فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔